محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطى المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ہم نے عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 6 عشرہ مبشرہ کی زندگی کے بارے میں ہم نے اب تک سن چکا ہے. پیارے بچوں، ہم عشرہ مبشرہ میں سے آج 7ویں نمبر کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد عمر تھا، یعنی عمر کا بندہ. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عمر کے بندے کے بدلے کیا رکھ دیا؟ رحمان کا بندہ، یعنی کہ عبد الرحمن. ان کے والد کا نام عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ان کی والدہ کا نام شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. پیارے بچوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے. ان کی عمر 30 سال کی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پیارے بچوں، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے بہت جلد اسلام قبول کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق، ہم جانتے ہیں نا بچوں کہ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. جیسے ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، انہوں نے فوراً اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. ان کے 2 دن بعد یعنی تیسرے دن ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب تک تقریباً 12 لوگوں نے اسلام قبول کر چکے تھے اور 13واں نمبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پیارے بچوں، انہوں نے اسلام جو قبول کیا تھا وہ اسلام کے شروع کا زمانہ تھا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا انہیں کیا کیا گیا تھا؟ بہت ستایا اور تکلیف دیا گیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت ستایا گیا، بہت تکلیف دیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دے دیا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. پیارے بچوں، یہ وہ خوش نصیب صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری وہ واپس حبشہ سے مکہ آئے اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. پیارے بچوں، جب وہ واپس مکہ آئے تو اس وقت بھی یہاں پر کیا تھا؟ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. پیارے بچوں، جب یہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو ان کے ساتھ کچھ بھی سامان نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال تھا، نہ ان کی کوئی اولاد تھی، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں گئی. وہ تنہا تمام مال، تمام سامان صرف اللہ کی رضا کی خاطر مکہ میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے. پیارے بچوں، جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کی تھی، یعنی کہ ایک مدینہ کا شخص اور ایک مکہ کا. مدینہ کے رہنے والوں کو پیارے بچوں انصار کہا جاتا ہے، یعنی کہ مددگار، اور جو مکہ سے آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں کیا کی؟ ہجرت کی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا.
پیارے بچوں، آپ جو یہ انصار تھے ان کے اندر مدد کا بہت جذبہ تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے بھائی، میرے پاس 2 باغ ہیں، آپ میرے 2 باغوں میں سے جس باغ کو پسند کرنا چاہے پسند کر لے اور اسے لے لے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا بچوں کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ اس میں سے بھی ایک کو لے سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ اس سے سمجھاتا ہے کہ ان کے اندر دینے کا کتنا جذبہ تھا۔ لیکن یہ مہاجر تھے، یہ بھی بہت پیارے بندے تھے اللہ کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی اور تمہارے باغ میں برکت عطا فرمائے۔ اے میرے بھائی، تم صرف مجھے کیا کرو، مدینہ کے بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود تجارت کروں گا اور محنت اور مزدوری کروں گا۔ پیارے بچوں، وہ بازار گئے اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا، کمانے کی کوشش کی۔ ایک موقع پر جب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، تو ان کے بدن سے خوشبو آتی رہتی ہے، کپڑوں پر جو ہے کہیں کہیں کچھ نہ کچھ کیا تھا، داغ دھبے تھے۔ اس زمانے میں جو خوشبو استعمال ہی ہوتی تھی نا، آج کی خوشبو کیسی ہوتی ہے بچوں کے فوراً لگائے اور اڑ جاتی ہیں، اس زمانے کی خوشبو جب لگائی جاتی تھی تو بہت دیر تک اسی خوشبو رہتی تھی، اور وہ خوشبو کے جو اثر ہوتا تھا اس کے داغ دھبے جو کپڑوں پہ رہ جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، حل یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل میرا نکاح ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، اس سے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں شادی جو ہے کتنی سادگی سے ہوتی تھی صحابہ کرام کی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے لیکن کوئی خرچ نہیں، سادگی سے عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا تھا، نکاح کیا تھا۔ پیارے بچوں، اس وقت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی، کیا کہا، بارک اللہ فی مالکا، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی جو دعا تھی، اس کے بعد مجھے ایسا لگتا کہ میں کسی پتھر کو بھی ہاتھ لگاتا تو سونا بن جاتا تھا۔ یعنی اتنی تیزی سے انہوں نے کیا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمایا، اتنی تیزی سے وہ مالدار ہوتے گئے۔ پیارے بچوں، جب پہلی جنگ بدر ہوئی تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ انہیں کچھ زرہ ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ لوگ جنگ میں جب تیر کمان یا تلواروں کے وار کو بچانے کے لیے ایک یونیفارم جیسی چیز جسے زرہ بختر کہا جاتا ہے وہ پہنتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو کچھ زرہ بختر ملی، وہ اسے لے جانے لگے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو مال جس کو ملے گا اس کا وہ کیا ہو جائے گا۔ آگے ان کو جا کے ایک بڑا کافر امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی ملا۔ امیہ بن خلف دیکھ رہا تھا کہ جنگ بدر میں کافر کیا ہو رہے ہیں، ہار رہے ہیں، مسلمان جیت رہے ہیں۔ تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن، تم ہمیں بھی کیا کر لو، اپنے مال غنیمت کا حصہ بنا لو تاکہ اس سے تمہیں کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ پیارے بچوں، انہوں نے زرہ بختر بھی اٹھائی، امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے علی کو بھی پکڑا اور لے کے چلے۔ آگے جا کے دیکھیے بچوں کہ ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو امیہ ہے۔ پیارے بچوں، امیہ وہ شخص تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں سردار تھا، انہیں بہت مارتا تھا، بہت پیٹتا تھا، یہاں تک کہ ان کے سینوں پہ پتھر بھی رکھتا تھا۔ حضرت بلال نے کہا کہ آج امیہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو تم نے اسلام کی پاداش میں مجھ پر بہت ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کافروں کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا اور میرے پاس سے جو زرہ بختر تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ سے دعا کہا کہ اللہ تو بلال پر رحم کر، جن کی وجہ سے نہ زرہ بختر میرے ہاتھ میں آئی نہ وہ دونوں قیدی ہاتھ میں آئے، میں تو تنہا ہی رہ گیا۔ پیارے بچوں، دیکھیں کتنے ہمارے صحابہ جو تھے کتنے شریف تھے، کتنے سادہ لوگ تھے، کہ ان کو لگا تھا دونوں چیزوں سے میرے پاس اچھا مال غنیمت آ سکتا ہے۔ جب دونوں چلے گئے تو انہوں نے کیا کہا بلال کو، اے اللہ، بلال
اللہ بلال پر تم کیا کر، رحم کر۔ پیارے بچوں، صحابہ کرام میں بہت زیادہ محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کیا کیا تھا، رحم کا معاملہ پیدا فرمایا تھا۔ پیارے بچوں، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ ایک فوجی دستہ روانہ ہو رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے جو اس فوجی دستے کی مدد کرے گا۔ پیارے بچوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً اپنے گھر جاتے ہیں اور ان کے گھر میں 4000 کی رقم رہتی ہے، اس میں سے 2000 اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں اور 2000 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بارک اللہ فی مالکا، اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے جہاد کے لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے اپنی اولاد کے لیے رکھا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، ان دعاؤں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں، ہماری اولادوں میں برکت عطا فرماتا ہے اور ہمارے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن آج بچوں، ہم دعاؤں کی لالچ بھی نہیں ہوتے ہیں، آج ہم سوچتے ہیں کہ کیا کرے دعا لے کے۔ پیارے بچوں، دعا جو ہے وہ مومن کا ایک مضبوط ہتھیار ہوتا ہے۔ جب جنگ تبوک پیش آئی تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال لا کے دیا تھا، اس مال کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 200 اوقیہ اللہ کے راستے میں دیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ 200 اوقیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت کا وزن کا ایک پیمانہ تھا بچوں۔ ایک اوقیہ میں تقریباً 10 تولہ سونا ہوتا ہے۔ 200 اوقیہ میں سوچ سکتے ہیں بچوں کہ کتنا سونے کی مقدار ہوگی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے غلط کام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر تمہیں کیوں غلط لگ رہا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ رکھا ہے کہ نہیں، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھ لیجئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف تم نے اتنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، کہ تمہارے گھر والوں کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میرے گھر والوں کے لیے وہ خیر ہے، وہ اجر ہیں جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا ہے۔ یعنی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے صرف یہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ جتنا ہم دیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہمیں اور نوازے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے، جتنا تمام سونا تھا سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ دیتا تو بہت لوگوں کو ہے، لیکن دینے والا اللہ تعالیٰ دل بنائے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا کریں، دینے والا بنے۔ پیارے بچوں، عبد الرحمن بن عوف وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ پیارے بچوں، جب جنگ تبوک میں یہ صحابہ کرام نکلے تھے تو راستے میں نماز کا وقت آیا اور لوگ کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھائے، لیکن وقت ختم ہونے کے قریب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز شروع کی، ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے رہ گئے، پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز پوری کی۔ پیارے بچوں، یہ ایسی خوش نصیبی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ پیارے بچوں، جو بہت زیادہ مالدار صحابہ تھے اس میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ ان کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کتنا دیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔